خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 26 جون 2024 میں یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اور ہمارا ایک سیگمنٹ چل رہا ہے اسماء الحسنی کا، اور اس ترتیب کے ساتھ ہم الحمدللہ آج المعز جو اللہ پاک کا صفاتی نام ہے اس کو ہم دیکھیں گے، اس کے الفاظ، معنی اور اس کے اثرات۔ تو اللہ پاک ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ ابتدا سے یہ الرحمن سے چل رہا ہے اور اس میں کتنے شعبے گزرے، کتنے آفس گزرے، اور اللہ پاک ان تمام شعبوں کو ایک واحد وہ ذات ہے جو تنہا ان سارے معاملات کو اللہ پاک نہ صرف ہینڈل کر رہا ہے بلکہ ان کا ہر طرح سے دھیان ہے، اور ہر کمی کو وہ پورا کرنے والا، اور اس کے ہر شعبے میں کسی قسم کا کوئی بگاڑ، کوئی کجی، کوئی ڈسٹربنس کبھی بھی کوئی ایسی نظر نہیں آئی، سوائے اس کے کہ اللہ پاک جس کے لیے ایک فیصلہ کر لے کہ اس کو عذاب دینا ہے تو اس کے لیے وہ ایک استثناء ہے اس سے، ادروائز ایک سموتھ ایک سسٹم چل رہا ہے، اور زمین کی گردش جو ہے وہ پراپر ہے، اور تمام سیارے اور جتنی کہکشائیں وہ نہ ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، یہ کھربوں سے بھی آگے، کھرب تو ہم ایک گنتی تک ہم پہنچے ہیں، اور اس کھرب سے بھی زیادہ وہ سیارے ہیں جو اپنے اپنے مدار میں، اپنی اپنی لائن میں، اپنے اپنے سسٹم میں ایک دوسرے سے بغیر ڈسٹرب کیے ہوئے، بغیر ٹکرائے ہوئے، اور یہ سب نظام چل رہا ہے، اور اس کو چلانے والا ایک اللہ کی ذات ہے۔ اب وہ کس طرح سے چلا رہا ہے، کیا گروہ کار لاتا ہے وہ اپنے سسٹم میں اور اس کو چلانے میں، یہ اللہ پاک کے علم ہے کہ وہ کس طریقے سے کر رہا ہے، لیکن بس ہمارے لیے یہ ہے کہ وہ ایک تنہا ایک ذات ہے جو ان سب کو کنٹرول کیے ہوئے۔ تو ایک ایک نام ہمارے سامنے چل رہا ہے اور ہم اس کے بارے میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ کون کون سا شعبہ ہے۔ یہ المعز جو ہے یہ 25 نمبر پر اللہ پاک کا ترتیب کے لحاظ سے، یہ سب اب ہمارے لیے ہے یہ بات، یعنی ہم یہ سمجھیں، اور یہ بعد میں اس طریقے سے اس کو ایسی ایک ترتیب ہے جو ہم صفاتی نام، اللہ پاک اس سے بھی اللہ پاک اوپر ہے، اللہ پاک کو ان چیزوں کی بھی ضرورت نہیں، وہ اس سے بھی اوپر ہے، وہ ذات، وہ بے پرواہ ذات ہے، یعنی اس کے لیے یہ کوئی معنی نہیں ہے کہ یہ صرف ہم اپنے سمجھنے کے لیے کہ ایسے ایسے نام ہیں، ایسی ایسی صفات ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ ایک 99 دفتر ہیں، 99 آفس ہیں اللہ پاک کے، 99 سسٹم ہیں جو اس انسان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کیسے کیسے کر رہے ہیں۔ الرحمن یعنی بہت بڑا مہربان، الرحیم بڑا ہی رحم کرنے والا، اسی طریقے سے السلام المومن وہی ہے جو سلامتی دینے والا، وہی امن دینے والا، المحیمن وہی نگہبان ہے، القدوس وہی سب سے زیادہ پاک ذات ہے، الملک وہی سب بادشاہتوں کا مالک ہے، یعنی جو جس نام کو بھی ہم دیکھیں گے، اٹھائیں گے، اس کے معنی میں ہم جائیں گے
تو ہمیں وہی ایک بات ملے گی جو یعنی نہ صرف اس سے پوری کائنات بلکہ بالخصوص انسانوں کے لیے اور جن اور انس ان دونوں کے لیے اللہ پاک نے یہ ایک اس کلام کے ذریعے اللہ پاک مخاطب ہے، اور یہ سارے نظام کو اللہ پاک یہ دیکھ رہا ہے اور یہ چلا رہا ہے۔ اب یہ الموعظہ جو ہے اس کو آپ دیکھیں، اس کے لیے میں سورہ آل عمران کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آیت نمبر 26 میں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، یعنی تو ہی عزت دیتا ہے، وَتُعِزُّ، تو ہی عزت دینے والا ہے۔ اب اس کا مادہ ہے عین زا زا اعزازن، اعزازن یعنی مصدر عزت دینا، اور اس کو جب اس کا جو فاعل ہوگا وہ پھر ہوگا معزو، یعنی عزت دینے والا۔ اب جب اس کی الف لام کے ساتھ ہوگا تو یعنی وہ خاص، وہ اس جیسا کوئی نہیں۔ تو جیسے پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بات چل رہی تھی، ساتھ ساتھ میں اس کو، کیونکہ تمام اسماء جو ہیں وہ الف لام کے ساتھ آپ کو ملیں گے، یعنی الف لام کا مطلب یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں معرفہ، یعنی معرفہ ایسا کہ وہ معروف، وہ جانا پہچانا، جس کو جانتے ہوں، یعنی اس کا نام لیا جائے تو سب کے علم میں ہو، یعنی ایسا نام، ایسا کلمہ جو معروف ہو، اس کو کوئی اس کا جب سنے تو اس کو پتہ ہو کہ یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ اب القرآن یعنی اس جیسی اب کوئی ہے نہیں، اس جیسی کوئی کتاب ہوگی نہیں، تو یعنی کتنی معروف ہے۔ تو اسی طریقے سے اب یہ المعزو جو ہے یہ اب اسی کے شایان شان ہے، اس ذات کی جس کی یہ صفاتی نام ہے، یعنی وہ جو ایسا کہ اس جیسا اب کوئی بھی نہیں ہے، یعنی المتکبر، السلام، المؤمن، ایسا امن دینے والا کہ اس جیسا کوئی ہے نہیں۔ اب وہ جب یہ المؤمنوں میں ہم جا کے دیکھیں، یعنی پچھلی ویڈیو میں اب جا کے دیکھیں اس پر بات ہو چکی ہے، یعنی وہ ہر طرح سے کس قدر جو ہے وہ ہر ایک کا خیال رکھنے والا، اور اس کو کس کو امن دینا ہے۔ اب امن کے معنی بھی وہاں پر آپ کو المحیمن، یعنی ایسا نگہبان کہ ایک ہی وقت میں اس کی تمام مخلوق پر اس کی نظر ہے، وہ اس کی نگرانی میں۔ تو یعنی اس لحاظ سے جب الف لام لگے تو یعنی ایسا خاص کہ اب اس جیسا کوئی نہیں۔ تو المعزو یعنی معزو عزت دینے والا فاعل، تو المعزو یعنی ایسا اب اس جیسا کوئی ہے نہیں، یعنی وہ ہے جو عزت دینے والا ہے، وہ اگر نہ چاہے۔ اب اس کے فوراً بعد جو ہے وہ اگلا اس کا کلمہ اسی طریقے سے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، لیکن ترتیب کے لحاظ سے 26 نمبر پر بھی یہی نام آ رہا ہے۔ جب وہ نام شروع ہوگا تو اس پر انشاءاللہ بات ہوگی، لیکن ہے کہ المعزو، اب تمام عزتیں تو اس کے لیے، لیکن ہے کہ اب وہ جس کو چاہے گا اس کے لیے وہ عزت ہے، وہ اعزاز اس کے لیے ہوگا۔ اب وہ دنیاوی طور پر بھی یہ بات اس کے اندر آتی ہے، اور آخرت میں بھی جو ہے وہ عزت داروں میں جو شامل ہوگا، یعنی جو کامیاب ہو گیا وہ یقینی طور پر جو ہے وہ عزت داروں میں شامل ہوگا، وہ مہمان نوازی ان کی جائے گی، وہاں پر جہاں پر وہ پہنچے گا تو اس کی مہمان نوازی ہے، جس کی مہمان نوازی کی جائے یقینی طور پر اس کو جو ہے نا وہ اس کو ایک خود بھی محسوس ہوتا ہے کہ یار مجھے بڑی عزت دی جا رہی ہے، اور یہ قابل عزت ہوتی ہے اس کے لیے یہ بات کہ اس کا خیال رکھا جائے، اس کے وہ آداب دیے جائیں، اس کا استقبال کیا جائے۔ ایک عام ہم دنیاوی طور پر دیکھیں تو نہ صرف یہاں پر بلکہ مرنے کے بعد بھی، یعنی اس روز جزا کے بعد جو ایک نیا سیٹ اپ آئے گا، نئی سجاوٹ کے ساتھ یہ کائنات میں اور اس ارض و سما میں ایک تبدیلی آئے گی، اس پر انشاءاللہ پھر کبھی بات ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اس کو تبدیل کر دیا جائے گا ایک نئے سیٹ اپ میں۔ تو اب
ایک ایک بار پھر یعنی مرنے کے بعد جی اٹھنے کے بعد پھر ہم ایک نیا سب کچھ ایک سین دیکھیں گے اور میموری بھی ہماری ٹھیک ہوگی اور ہم یاد بھی کریں گے. تو یعنی جب اس کے پاس پہنچنے کے بعد اس مہمان نوازی میں جو ہمیں عزت دی جائے گی، اب وہ ہے ایسا کہ اب وہاں پر اس کے علاوہ کون ہے عزت دینے والا. اس لیے المعزو وہ سوٹ ہی اس ذات کو کرتا ہے جو نہ صرف اس مختصر سی دنیا ہے اس میں وہ عزت دینے والا، اور اس کے بعد بھی یعنی ہمیشہ ہمیشہ سے، یعنی وہ اپنی ذات اس کی ایسی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے. اب وہ ہمیشہ تک تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے. یعنی ہمارا یعنی ایک جو سوچ اللہ پاک نے جو کیپیسٹی دی ہوئی ہے وہ جتنی بھی پیچھے جائے گی وہ ایک نقطے پر آ کر رک جائے گی، اور اس کے بعد ہمیں کچھ علم نہیں، بس اتنا علم جو اس کتاب کے ذریعے ہمیں ملا. اس سے پہلے ہمیں کچھ پتہ نہیں. یعنی آدم علیہ السلام کا اس انسان کا جب تذکرہ ہوا فرشتوں کے آگے، اب اس سے پہلے کی بات کیسے پتہ ہو سکتی ہے ہمیں کہ کیا ہوتا رہا. بس اتنا ہی کہ صرف فرشتوں نے اللہ پاک کو یہ کہا جن کے سامنے یہ بات ہوئی تھی کہ وہ ایسا ہوگا جو یہ زمین میں جا کے فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا. یعنی اس سے زیادہ کوئی چیز مینشن نہیں ہے. اب اس سے ہم اندازے لگا سکتے ہیں، کوئی بات نکلتی ہے ایک بات، وہ آج کا موضوع نہیں ہے، لیکن اس سے بڑھ کر نہیں ہے، ہماری سوچ نہیں آ سکتی، اور وہ اس سے پہلے سے ہے. تو یعنی ہمیشہ ایک ہمیشہ نہیں، دو بار ہم استعمال کریں گے. ہمیشہ سے، اور وہ ہمیشہ رہنے والا، اور ہمیشہ سے وہ قابل عزت ہے، خود عزت والا ہے کہ وہ عزت کو پسند کرتا ہے اور اسی نے عزت دینی ہے. لیکن عزت دینے کے لیے جس کو عزت دی جائے گی اس کو اس قابل ہونا ہے. اب اس کو نے جس قابل ہونا ہے کس طریقے سے ہونا ہے، اس کے لیے ایک شریعت، ایک نظام، 1,24,000 انبیاء کرام کا ایک سلسلہ کہ یہ انسان جو ہے یہ کہیں ناکام نہ ہو جائے. یعنی ایسا نہ ہو جائے کہ ذلیل ہونے والوں میں نہ ہو جائے، یہ عزت پانے والوں میں شامل ہو جائے. اب اس کے لیے 1,24,000 کا انبیاء کرام کا ایک سلسلہ رہا، اور یہ کتابیں اس دنیا میں نازل ہوتی رہیں، اور قرآن پاک ہمارے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، جو ایک کلمہ جو ہے اس کو یعنی کتنے اس کی گہرائی، کتنے معنی، اور سب کے سب سارے کلمے جو ہے وہ اس ذات کی طرف لے کر جا رہے ہیں. ہر کلمے پر، ہر آیت پر اگر آپ غور کر لیں تو اس کا الٹیمیٹ آخر میں یہ نقطہ یہ نکلتا ہے کہ اس انسان نے بالآخر جو ہے وہ اس کے پاس پہنچنا ہے، اس کی طرف اس نے پلٹنا ہے، وہاں پر کھڑا ہونا ہے، وہاں پر جواب دینا ہے. لہٰذا یہ سب کچھ تو ایک طرح کا یہ عارضی ہوا یہ سب سارا نظام، اور جو اس سے بڑھ کر جو نظام ہے، جو خوبصورت نظام ہے، دیکھیں ہمارا اس دنیا سے جانے کا بھی دل نہیں کرتا، کتنی رونق رعنائی ہے، جبکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اب اس سے یہ جو ہمیں اتنی کشش نظر آ رہی ہے، میرے سمیت کسی کا بھی یہاں سے جانے کو دل نہیں چاہتا. تو جو اس نے انعام رکھا ہوا ہے وہاں پر، جو اس سے خوبصورت ایک جگہ سجائی ہوئی ہے، وہ کتنی پرکشش ہوگی، وہ کتنی دلکش ہوگی. اور اس کے لیے وہاں پر یعنی کوئی کمزوری نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی مزدوری نہیں، کوئی بڑھاپا نہیں. دیکھیں جو یہاں پر ضعیفی کی کمزور باتیں ہیں بالکل اس سے مختلف الٹ ہے وہاں پر. وہاں پر ایسا نہیں. انہی باتوں میں ہم پریشانی کے لیے، ہمارے لیے یہی باتیں، بیماری، دکھی، پریشانی، صدمے، افسوس، خدشات، ڈر، خوف، یعنی ان چیزوں کو اگر نکال دیں تو دل یہاں پر یہ چاہتا ہے کہ بس ہر طریقے سے یہاں پر ہم پرسکون طریقے سے رہیں، ایسا کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی حادثہ نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو. لیکن ہے کہ وہ جہاں جو ہے وہ ان سے پاک ہے، تو وہ کتنا دلکش ہوگا، یقینی طور پر ہوگا. لیکن ہے کہ اس کے لیے مرنا ضروری ہے. اب وہ مرنے والی بات کو جو ہے اللہ پاک نے یہ یہاں پر جگہ جگہ یہ مینشن کیا ہے کہ یہ آ کر رہے گی. یعنی اس کے ذریعے، اور اس کا ایک ایسا ایک خوف سا ہے، یقینی طور پر ہے.
یہ نہیں، یہ اللہ کے چونکہ علم میں ہی ہے کہ یہ بہت پہلے سے اس کے علم میں ہے، اسی وجہ سے اس نے اس کا یعنی ایک طرح کا ڈر ہے، ایک تکلیف ہے، ایک ڈر ہے، تو وہ اس ڈر کی وجہ سے تاکہ اس میں ڈر بھی پیدا کیا گیا ہے تاکہ اس ڈر کی وجہ سے یہ ناکام نہ ہو، یہ عزت پانے والوں میں سے ہو جائے، یہ کسی ذلت کا شکار نہ ہو جائے۔ لیکن جو نہیں مانے گا وہ اللہ پاک وہاں پر دکھائے گا کہ یہ جو ہے یہ وہ ہیں جنہوں نے نہ مان کر اس ذلت کو جو ہے انہوں نے قبول کیا، اور ذلت بھی ایسی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو انشاءاللہ یہ ذلت والے ٹاپک پر اگلی ویڈیو میں بات ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اس میں جو بتانے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں، آپ تک کو سامنے پیش کرنے میں جو کمی کوتاہی غلطی بے ادبی مجھ سے سرزد ہوگی، اللہ پاک اپنے لطف و کرم سے معاف فرمائے۔ قرآن پاک کو صحیح طور پر سیکھ کر پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام۔